علیہ وآلہ وسلم تقریروں کے اس سلسلے میں گفتگو فرما رہے ہیں صاحبزادہ محمد شجاع الدین رضوی۔ آج کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ اور فرمایا والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ اور فرمایا فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم، اگر وہ اللہ سے سچ بولتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ سچ کے معنی ہیں خبر کا واقعے کے مطابق ہونا، اور جھوٹ کا مطلب اس کے برعکس خبر کا واقعے کے مطابق نہ ہونا۔ بعض کہتے ہیں کہ سچ کا مطلب ہے ظاہر و باطن اور جلوت و خلوت میں یکساں ہونا، اور بعض کے نزدیک عمل کا احکام شرع کے تقاضوں کے مطابق ہونا سچ ہے۔ سچ کے یہ سارے مفہوم ہیں اپنی اپنی جگہ صحیح، اور ان سب پر سچ کا اطلاق صحیح ہے۔ صدق عملی فضائل میں اس فضیلت کو ایک طرح کی بنیادی حیثیت حاصل ہے، اس لیے کائنات کے دینی اور دنیاوی فلاح و بہبود کے تمام امور کا انحصار اسی فضیلت پر ہے۔ قرآن مجید میں ہے رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یعنی بعض وہ انسان ہیں جنہوں نے اس عہد کو جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا سچ کر دکھایا۔ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، بلا شبہ سچائی بھلائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور بھلائی جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ صدیق اور کذاب دونوں مبالغے کی صیغے ہیں، مطلب ہے کہ سچائی جس کی طبیعت ثانیہ بن جائے اور جھوٹ جس کی پختہ عادت بن جائے۔ جس طرح انسان دنیا میں اپنے اچھے یا برے اعمال کے ساتھ مشہور ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہے۔ وہاں صدیق لکھے جانے کا مطلب سچائی کے اجر و ثواب کا، اور کذاب لکھے جانے کا مطلب جھوٹ کی سزا کا مستحق قرار پانا ہے۔ حدیث مبارکہ میں سچائی کی ترغیب ہے کیونکہ یہ خبر کا سبب ہے، اور جھوٹ سے اجتناب کی تاکید ہے کیونکہ یہ منبع شر ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدق کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ خالق کائنات نے انبیاء علیہ السلام کی ثنا اور مدح میں سب سے پہلے اس فضیلت کا ذکر فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھے اور نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بلا شبہ وہ بہت ہی سچے اور نبی تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو کفار مکہ نے آپ کو کاذب اور دروغ گو یقین نہیں کیا، بلکہ یہ سمجھا کہ نعوذ باللہ آپ کے حواس درست نہیں رہے یا ان پر شاعرانہ تخیل پرستی آ گئی ہے، اس لیے انہوں نے آپ کو مجنون کہا، شاعر کہا، لیکن کسی ایک نے بھی آپ کو جھوٹا نہیں کہا۔ آپ کی یہ پاکیزہ صفت اتنی مشہور تھی کہ آپ کے جانی دشمن اور مخالفین بھی اس کا انکار نہ کرتے تھے۔ ابو جہل نے بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، البتہ جو تم کہتے ہو اسے صحیح نہیں سمجھتا۔ اسی موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی قد نعلم انہ لا یحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یعنی ہم جانتے ہیں کہ اے پیغمبر ان کافروں کی باتیں تجھ کو غمگین کرتی ہیں کیونکہ وہ تجھ کو جھٹلاتے نہیں، البتہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ایک روز قبیلہ قریش کے بڑے بڑے سردار جلسہ جمائے بیٹھے تھے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا۔ نضر بن حارث نے جو قبیلہ قریش میں سب سے زیادہ جہان دیدہ تھا بولا اے قریش، تم پر جو مصیبت آن پڑی ہے تم اب تک اس کی کوئی تدبیر نہ نکال سکے۔ محمد تمہارے سامنے بچہ سے جوان ہوا اور وہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ، صادق القول اور امین تھا۔ اب جب کہ اس کے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے اور اس نے تمہارے سامنے یہ باتیں کی تو کہتے ہو کہ وہ شاعر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، مجنون ہے۔ خدا کی قسم
میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، ان میں ایسی کوئی بات نہیں۔ جب آپ کو بارگاہ الہی سے یہ حکم ہوا کہ اپنے اہل خاندان کو اسلام کی دعوت دو، تو آپ نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور کوہ صفا پر چڑھ کر اہل قریش کو بلایا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم کو یقین آئے گا؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے آج تک آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ کیسر روم نے اپنے دربار میں ابو سفیان سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سے سوالات کیے، جن میں سے 2 سوال یہ ہیں۔ نمبر 1، تمہارے ہاں جو مدعی پیدا ہوا ہے، اس دعویٰ سے پہلے کبھی تم نے اسے دروغ گو بھی پایا؟ نمبر 2، کیا وہ مدعی عہد و پیمان کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلنے والے الفاظ دراصل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی تھے، جنہیں سن کر کیسر روم نے برملا کہا، مجھے یقین کامل ہے کہ اگر وہ خدا پر اختراع باندھتا تو وہ لوگوں پر جھوٹ بولنے سے کب باز رہتا۔ اعلان نبوت کے بعد کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ اس کے باوجود ان کو آپ کی صداقت و امانت پر پورا بھروسہ تھا۔ ہجرت کی رات کفار آپ کے قتل کے ارادہ سے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے گھر سے نکلتے ہوئے اس موقع پر کفار کی تمام امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائیں اور فرمایا، آج رات تم میرے بستر پر آرام کرو اور یہ امانتیں لوگوں کی واپس کر کے مدینہ شریف چلے آنا۔ امانت داری کی ایسی مثال کہاں ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں صداقت و امانت کے اعلیٰ مثالیں قائم فرمائیں۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال تجارت کی غرض سے آپ کے سپرد کیا۔ ایک تجربہ کار غلام بھی جس کا نام میسرہ تھا آپ کے ساتھ کر دیا۔ غلام کو جاتے ہوئے یہ ہدایت کی کہ دوران سفر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں انہیں واپس آ کر بتائے۔ تجارت کے سلسلہ میں آپ کی صداقت و دیانت کو وہ دیکھتا رہا، جس کا واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا۔ انہی باتوں سے متاثر ہو کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ان باتوں سے بچائے جو اس وقت مسلم معاشرے کو گن کی طرح کھاتی چلی جا رہی ہیں۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت، اس موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے صاحبزادہ محمد شجاع الدین ندوی۔